اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید سبق نمبر 10، حروف نطعیہ، حروف لسویہ، حروف استعفاریہ۔ آج ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف، نوک سے، زبان کی نوک جو بالکل سامنے ہوتی ہے، اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں سے 6 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں سے لگتی ہے۔ 3 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں پر لگتی ہے۔ 6 حروف اوپر والے دانتوں کے نوک سے جب لگے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور 3 حروف نیچے والے دانتوں کی نوک سے لگے تب ادا ہوتے ہیں۔ دانتوں کے نام: ہمارے اوپر کے سامنے والے دانت 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ 9 حروف کی تقسیم۔ آئے ہم 9 حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حروف نطعیہ 3 حروف، حروف لسویہ 3 حروف، حروف استعفاریہ 3 حروف۔ آج ہم ڈیٹیل سے ان 9 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف نطعیہ: سب سے پہلے جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیہ کی جڑ پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانت ثنایا علیہ ان کی جڑ سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تا، دال، طا۔ جڑ سے مراد ہمارے دانت جہاں مسوڑوں سے لگے ہوتے ہیں۔ تا بہت آسانی سے ادا ہوتی ہے، دال بھی بہت آسانی سے ادا ہوتا ہے، طا کو موٹا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے حروف مستعلیہ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی طا موٹے حروف میں آتا ہے۔ تا، دال، طا، تا، دال، طا۔ ان کو ہم جتنی پریکٹس کریں گے اتنی ہی آسانی سے ہمارے یہ مخارج ادا ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے ذہن نشین کرنا ہے کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ تا، دال، طا کہاں سے ادا ہوتے ہیں تو ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ پر لگتی ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیہ کی جڑ پر لگے 3 حروف تا، دال، طا، انہیں حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اب ہم دوسرے حروف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حروف لسویہ: جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثا، ذال، ظا، ظا۔ دانتوں کے سرے سے مراد دانتوں کا وہ حصہ جو ہم کوئی کھانے کی چیز کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دانتوں کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں حروف لسویہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے تو 3 حروف تا، دال، طا۔ اب دانتوں کے سرے سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب تا کے اوپر ایک اور نقطہ آ جائے تو 3 نقطے بن جاتے ہیں تو یہ نرم آواز سے سا بن جاتا ہے۔ جن لوگوں سے سا ادا نہیں ہوتا تو وہ کوشش کریں کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر کی طرف نکال کر ادا کریں، ورنہ سا ادا کرتے وقت زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں یا سرے پہ لگتی ہے۔ سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، بہت نرم آواز نکالنی ہے۔ ذال بہت نرمی سے ادا ہوگا اور تب صحیح ادا ہوگا جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پر لگے نیچے کی طرف۔ مطلب زبان کی نوک جب سامنے والے جو ثنایا علیہ والے دانت ہیں ان کے کنارے پر لگے تو ذال ادا ہوگا۔ ظا یہ موٹے حروف میں آتا ہے، پر زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پر لگے گی اور منہ کے اندر ایک ہوا سی بنے گی تو ظا ادا ہوگا۔ ظا پریکٹس سے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ثا، ذال،
وہ ان تینوں پر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. یہ 6 حروف ہیں. جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں پر لگتی ہے تو وہاں سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں پر لگے حروف صفریہ، جب اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے یا کنارے پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ز، سین، صاد. انہیں حروف صفریہ بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے. یعنی ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے. یہ 3 حروف ہو گئے جب زبان کی نوک نیچے والے ثنایا سفلی والے دانتوں پر لگتی ہے. اہم نکات: ث اور سین کی آواز آپس میں ملانی نہیں ہے. ث نرم ادا ہوتا ہے اور سین کی آواز سیٹی کی آواز آتی ہے. ذال نرم ادا ہوتا ہے اور ز حروف صفریہ میں آتا ہے. دونوں کا مخرج الگ ہے اور دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے. یہاں پر یہ بات اچھے سے ذہن نشین کرنی ہے کہ ث اور سین کی آپس میں آواز ملانی نہیں ہے. ث نرم ادا ہوتا ہے اور سین میں سیٹی کی آواز، اور ذال نرم ادا ہوتا ہے اور ز میں حروف صفریہ میں آتا ہے. دونوں کا مخرج الگ ہے اور دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے.